بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ بزرگان محترم، ایک مشہور حدیث ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت میں نور بنے گی اور میزان عمل یعنی وزن تولے جانے کے موقع پر حجت بنے گی اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے پاس قیامت میں نہ نور ہوگا، نہ حجت اور دلیل ہوگی اور نہ نجات کا کوئی راستہ ہوگا، بلکہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا انجام فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث سب جانتے ہیں، لیکن یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ بے نمازی کا حشر قیامت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ؟ اس کا جواب حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں دیا ہے کہ اصل میں آدمی نماز انہی 4 وجوہات کی وجہ سے چھوڑتا ہے جو وجہیں ان 4 لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، یا تو آدمی نماز بادشاہت کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو وہ فرعون کے ساتھ کل قیامت میں ہوگا، اس لیے کہ بادشاہت ہی نے اس کو تمرد پر ابھارا تھا۔ یا تو آدمی مال کی ریل پیل کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے تو ایسا آدمی قارون کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ مال کی ریل پیل نے ہی اس کو متمرد اور سرکش بنا دیا تھا۔ یا تو آدمی کسی بادشاہ کے ساتھ وزیر ہونے کی وجہ سے اور وزارت کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے تو اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ وزارت ہی نے اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا تھا۔ یا تو پھر آدمی بزنس مین ہوگا، تاجر ہوگا تو تجارت کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہوگا، تو ایسے آدمی کا انجام ابی بن خلف جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ ابی بن خلف وہ آدمی تھا جو تاجر تھا اور اس کی تجارت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو گیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ قیامت میں کیا ہم ایسے نافرمانوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم قیامت میں نور چاہتے ہیں، دلیل و حجت چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جہنم سے چھٹکارے کا کوئی راستہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔